السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں۔ میں محمد عبدالحق خمر TRS فاؤنڈر ممبر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ تمام کے بیچ ہوں، اور اس بار میرا اپنا مدعا ہے پہلے کی سیاست اور آج کی سیاست میں کیا فرق ہے۔ پہلے کی سیاست میں سیکولرزم تھا اور آج کی سیاست میں فاسزم ہے۔ اس سلسلے میں 1947 میں جس وقت ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد ہوا، اس کے بعد سے 2 سال کے درمیان میں ہمارے دیش کو پورے طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو تیار کرنے میں وقت لگا، اور ڈاکٹر BR امبیڈکر نے ایک کانسٹیٹیوشن کو تیار کیا۔ اس کے بعد جس وقت ہمارا دیش 26 جنوری 1950 میں فل فلیش طریقے سے ہمارے دستور کے اوپر عمل آوری شروع ہوئی، اس تاریخ سے لے کر آج تک جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے ہیں، جواہر لال نہرو سے لے کر آج جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں نریندر دامودر داس مودی آج ہمارے پرائم منسٹر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے 17 پرائم منسٹرز کے درمیان میں ہمارے ساتھ ہمارے دیش میں کیا کیا ہوا، اور پہلے کے MPs کیسے تھے، اور پہلے کے MLAs کیسے تھے، اور پہلے کیا سمجھ کے وہ لوگوں نے اپنے دیش کو ترقی دی، اس سلسلے میں چند خیالات آپ تمام کے گوشہ گزار کروں گا۔ سب سے پہلے جب ہمارا دیش آزاد ہوا، جتنے بھی MLAs آتے تھے، MPs آتے تے، تمام کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم کو ہمارے دیش کو ترقی کروانا ہے اور ترقی کی طرف لے جانا ہے، اور جتنے بھی MLAs اور MP جو بھی آ کے کنٹیسٹ کرتے تھے وہ صاف اور شفاف اور بغیر یعنی کہ کسی قسم کے کرمنل ریکارڈ کے وہ لوگ سوشل ذہن کے ہوا کرتے تھے، اور سوشل ذہن کو سامنے رکھ کے لوگوں کو لے کے چلتے تھے، اور تمام کے عوام کے بیچ رہتے تھے، اور عوام کے ہمیشہ ایک عوام کے مفاد عامہ کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ آج جتنے بھی MLAs الیکٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی MPs الیکٹ ہوتے ہیں، مرڈررز، ریپسٹ، کرمنلز ریکارڈ رکھنے والے، یہ تمام کے تمام آج ہندوستان میں ایسے ہی لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے تاریخ ہے، جتنے بھی آج MPs الیکٹ ہو کے آئے ہیں آج سارے ہندوستان میں، ان کے 70%، 60% سے لے کے آپ 70% تک آپ بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرڈررز ہیں، ریپسٹ ہیں، اور یہ کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے برعکس پہلے کا مقام اور تھا، آج کا مقام کچھ اور ہے۔ اور جب سیکولرزم تھا تو سیکولرزم کی وجہ تھی کہ آج ہمارا دیش اتنا ترقی کیا، جس وقت سوئی بنانے کے قابل نہیں تھا، جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، اس کی تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک آج ہم ہوائی جہاز بنانے کے قابل ہوئے، ہم پانی کے جہازیں بنانے کے قابل ہوئے، ہم ہر قسم کے کارز، مشینریز، ٹرکس، ہر چیز ہمارے ہندوستان میں بنتا ہے، اور یہ تمام کا تمام یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پرانے جتنے بھی سیکولرزم کے ذہن کے لوگ تھے ان کے اوپر جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ رفتہ رفتہ دن بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، اس کے بعد آج یہ وقت ہو گیا کہ جو پہلے بیلٹ پیپر پہ الیکشن ہوا کرتا تھا، آج EVM مشین پہ یعنی کہ الیکشن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور EVM مشین کا نتیجہ ہے کہ آج ایک جرائم پیشہ لوگ جو اپنے آپ کو اس عوام کی مقبولیت حاصل نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جیت کے آتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، آپ اور ہم ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ بیلٹ پیپر پہ الیکشن کروانا، ہمارا کام ہے کہ آدھار کارڈ کو استعمال کروانا، ہمارا کام ہے کہ آدھار کارڈ کے اوپر جو بائیومیٹرک سسٹم ہے اس کو فالو کروانا، اور ہمارا کام ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، جب چیف الیکشن کمشنر جس طریقے سے اپنے قانون کو استعمال کرنا چاہیے، جس طریقے سے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر پولنگ بوتھ کے پاس کیمروں کا لگانا ضروری ہے، اور بغیر کیمروں کے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی بیلٹ پیپرز کے اوپر الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر پر نمبرز کے ساتھ رہتا ہے، اور جو بھی اپنے مثال کے طور پر کوئی بھی ووٹر آ کے ووٹ ڈالتا ہے اور آدھار کارڈ کے ساتھ اس کا بائیومیٹرک سسٹم رہا، اور بائیومیٹرک سسٹم کے بغیر اگر اس کا ووٹ اگر کاسٹ نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الیکشن آتا ہے، اور ایسے طریقے سے الیکشن ہونے میں ایک جینین آدمی جو الیکٹ ہو کے آنے کے امکانات قوی رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آج جتنے غنڈے، بدماش، چور، لفنگے، اچکے تمام کے تمام الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان آنے والے جو جیت کے آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں آپ کے دیش کو ترقی کی طرف لے کے جانا نہیں ہے، ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ کس طریقے سے دیش کو لوٹیں، کس طریقے سے لوٹ کے اپنے گھرے بھریں، اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے اپنے آمدنی کے ذرائع کو اپنے افراد خاندان میں جتنا ہو سکتا ہے اس کا گھر بھر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لیکن اس طریقے سے زیادہ دن نہیں چلے گا، اس لیے میری اپنی درخواست ہے آپ تمام سے کہ ہندوستان جس وقت آزاد ہوا تھا، ہندوستان کی آزادی کے بعد سے آج تک کے جتنے بھی یعنی کہ MPs گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے جملہ جو MPs ہیں، 552 MPs گزرے ہیں، جو 552 آج کی تاریخ میں بھی ہیں، لیکن 552 میں 20 تو یونین ٹیریٹری کے ہیں اور 2 اینگلو انڈین کے ہیں، اور جملہ جو کانسٹیٹیوشن میں کام کرنے والے ہیں 530 یعنی کہ MPs ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں۔
اور اس طریقے سے آج جو ہمارے انڈیا کے اندر جو 4120 MLAs ہیں جو تمام یعنی کہ کانسٹیٹوئنسیز میں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یہ تمام کے تعلق سے ہماری عوام کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو کہ واقعی قابل تعریف ہو، اور وہ لوگ اپنے MLA کو جو الیکٹ کرتے ہیں بغیر پیسوں کے، جو تھوڑے پیسوں پہ بک کے اپنے آپ کو آپ ان کے سامنے مجبور بنا لیتے ہیں، 5 سال تک ان کے سامنے آپ ہمیشہ کی گڑ گڑاتے اور روتے رہتے ہیں کہ ہمارے MLA اچھا نہیں ہے، ہماری یہ کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کوئی دوسرے نہیں ہے، خود آپ ہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میری اپنی درخواست ہے کہ آپ کا کام ہے کہ صحیح لوگوں کو چن کے لائیں تاکہ صحیح سرکار بنے، اور صحیح سرکار بننے کے بعد آپ کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے ہوں گے، ورنہ اسی طریقے سے ہوگا۔ آج دیکھیے آپ کے سامنے، آج ہمارے ہندوستان میں پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں جو ہیں گجرات کے، جناب ہوم منسٹر صاحب ہیں امت شاہ، وہ بھی ہیں گجرات کے، جناب BJP کے چیف ہیں وہ بھی ہیں گجرات کے، CBI کے چیف ہیں وہ بھی ہیں گجرات کے، RBI کے چیف ہیں وہ بھی ہے گجرات کے، انل امبانی ہیں وہ بھی ہے گجرات کے، مکیش امبانی ہیں وہ بھی ہے گجرات کے، گوتم اڈانی ہے وہ بھی ہے گجرات کے، ہمارے نیروا مودی ہے وہ بھی ہے گجرات کے، للت مودی ہے وہ بھی ہے گجرات کے، اور مائیکل چوکسی ہے وہ بھی ہے گجرات کے، اور آل جتنے بھی بینکس ہیں اس کے بینک کرپٹ کرنے والے رابرٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام گجرات کے ہی ہیں۔ کیا بات ہے کہ بھئی آل کنٹریکٹرز گجرات کے ہیں، اور کوئی بھی ایک ملٹری کا میجر، کرنل، یا مثال کے طور پر لیفٹیننٹ، یا مثال کے طور پہ کوئی ایک سولجر بھی گجرات کا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمام کے تمام ڈومینیٹ کرے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس یعنی کہ جو بھی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ آج سپریم کورٹ کے ججز باہر نکل کے اگر کسی کے خلاف میں اگر پریس کانفرنس کیے تو پہلی مرتبہ آپ تاریخ میں یعنی کہ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے ججز میں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو کہ سپریم کورٹ کے بڑے ججز میں شمار ہوتا ہے، کاریان جوزف ایک یعنی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، اور چرمیشور جو یہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، جناب رنجن گوگئی سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، مدن لوکر جو بھی سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، یہ چاروں نے مل کر یعنی کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اندر یہ کھلا اب نے یہ کہا کہ دیش خطرے میں ہے، کیونکہ قانونی اعتبار سے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے رول ہیں وہ رول کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس جوڈیشری کام نہیں کر رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز پریزیڈنٹ آف انڈیا وہی اپنے جوڈیشری پاور رکھتے ہیں، ان کے بغیر اجازت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کی تاریخ میں آپ غور کریں گے کہ ہندوستان کے اندر تمام جوڈیشری، تمام الیکشن کمشنرز، تمام آپ کے CBI اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، تمام کے تمام ایک حکومت کے ایک ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، اور حکومت ان کو جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے توڑ موڑ کے استعمال کر رہی ہے، اور یہ برابر اپنے آپ کو ان کے ایک ٹوائز کی طرح کام کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے سیکولرزم ختم ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں گے تو آئندہ آنے والے دن اللہ بہتر جانے کہ کیا حالات بننے والے ہیں۔ آپ دیکھیے آج ایسا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے۔ اب کلیکٹرز جو IAS آفیسرز ہوتے ہیں، 686 کلیکٹرز پورے انڈیا میں ہیں، لیکن 686 کلیکٹرز کو بھی جو اپنی مرضی کے جو ہے زیادہ سے زیادہ گجرات کے لوگوں نے اپنے کیا سے اپوائنٹ کیا ہے تاکہ وہ اپنے مفاد عامہ کو حاصل کر سکیں اور اپنے مقصد کو لے کے چل سکیں۔ اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کمیونلزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور جب سیکولر یعنی کہ کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی تمام کے تمام سیکولر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں آج کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آج ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام ایک فاسد ذہن رکھنے والے لوگ آج ہمارے پاس ہیں۔ آپ الیکشن کے ٹائم پہ ظاہر سی بات ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو جس وقت میں بھی الیکشن میں جو MLA ٹھہرتے ہیں، MPs ٹھہرتے ہیں، وہ تمام کے تمام کرمنل پاس ریکارڈ رکھنے والے لوگ ٹھہرتے ہیں، اور یہ لوگ تمام مینیج کر کے پولیس کو مینیج کرتے ہیں، اور یہ غنڈوں کو مینیج کرتے ہیں، اور خود پیسے کی بلبوتے پہ الیکشن میں جیت کے آتے ہیں، جبکہ صحیح طریقے سے جو جیتنے والا ہے وہ ہارتا ہے اور ہارنے والا جیتتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے شولڈرز کی قوت سے، اپنے آرمز کی قوت سے، اپنے پیسے کی قوت سے، اپنے یعنی کہ جو غیر قانونی طریقے سے یہ جیت کے آتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ایسا ہی ہوتے رہے گا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، آج جو موقوف ہے اور کل وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے کہ اپنے آپ کو ہوش میں آئیں اور صحیح طریقے سے الیکشن میں صحیح کینڈیڈیٹ کو چنیں، اور ایسا کینڈیڈیٹ ہو جو کہ تمام کے لیے کچھ کام کر سکے۔ میری یہ درخواست آپ تمام سے تھی، امید ہے کہ آپ میرے چند الفاظ کو غور کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیشہ الیکشن میں صحیح لوگوں کو چن کے لائیں گے جو آج چوروں کے ہاتھ میں جو آج ہمارا دیش ہے اس طریقے سے آئندہ نہ رہے۔ یہ میرے چند الفاظ آپ کے سامنے تھے، امید ہے کہ آپ میرے باتوں کو سماعت فرمائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔